أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله على محمد المصطفى العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد محبوب رب العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبا پڑھوں. عزیزان من، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور بشر کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. غرض تخلیق بشر اور جن عبادت الہی، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ کہیں نظر نہیں آتی. اور ہمارے ذہنوں میں عبادت کے ایک مفہوم جو ڈال دیا گیا ہے وہ عجب ہے. ہاتھ میں تسبیح ہو اور جناب علی سر پہ ٹوپی ہو اور مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے یا قرآن پڑھے، یہ عبادت ہے. یہ عبادت ضرور ہے، لیکن یہ ایک عبادت کی شکل ہے. عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے جو معصوم نے بیان کیا؟ ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہو وہ سب عبادت ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. رضا شامل ہے اللہ کی، کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. اور یقین کریں اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہیں اور اس فرش پر بیٹھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان معصوموں کا ذکر سننے سنانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور ویسے بھی رسالت میں آپ نے فرمایا ہے: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر کے ساتھ زینت دو. اس لیے علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. علی چاہے علی ابن ابی طالب ہو یا امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک 12 کے 12 امام ہوں، ان سب کا ذکر گویا ذکر رسالت مآب ہے. خود رسول اکرم نے فرمایا: اولنا محمد وآخرنا وأوسطنا وكلنا، ہم سب کے سب محمد ہیں. کسی کا بھی ذکر کرو پہلے کا ذکر ہو رہا.
عزیزان چونکہ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں تو لہٰذا میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے دو چار مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امتحان ہر ایک نے دیا، لیکن جیسا امتحان سجاد نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ جناب ابراہیم نبی، انہوں نے اپنے زندگی میں 3 امتحان دیے، ایک جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ ایسا ہی ہے نا، میں کربلا کی ذکر نہیں کر رہا، کربلا کو ایک طرف آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں۔ جناب ابراہیم نے 3 امتحان دیے ہیں، مال کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، وہ سارا تاریخ آپ کے پاس موجود ہے، ان سب کو دہراؤں وقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اولاد کا امتحان دیا، اور جب پاس ہوئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ آئیے میرے ساتھ، امام زین العابدین نے ساری زندگی امتحان دیا، لیکن کچھ امتحان مصلح پہ دیا ہے، وہ عجب امتحان ہے، اور وہ امتحان قابل ادراک ہے۔ میں ایک عجیب انداز سے پیش کر رہا ہوں امام زین العابدین، شاید اس نقطۂ نظر سے کسی نے سنا یا نہیں سنا، سنا ہوگا علماء سے، آپ نے استفادہ کیا ہوگا، مجھ سے بہتر شخصیات سنے ہوں گے، لیکن میں اسے تکرارا عرض کر رہا ہوں سبق کے طور پر جو میں نے استفادہ کیا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے امام زین العابدین نے مصلح پہ مال کا امتحان دیا۔ کیسے امتحان دیا؟ مصلح عبادت پر عبادت انجام دے رہے ہیں، یکا یک گھر کے اندر آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگی ہے، شور و غلغلہ ہے، مولا گھر میں آگ لگ گئی ہے، لوگ آگ بجھا رہے ہیں، لیکن امام زین العابدین بدستور نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کے خشوع اور خضوع میں زیر و زبر کا فرق نہیں آ رہا، مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں۔ گھر کے اندر آگ لگے، آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے، لیکن امام نماز پڑھ رہے ہیں، مصلح عبادت۔ یکا یک جیسے نماز ختم ہو، کہا مولا اس قدر عبادت میں آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گھر کے اندر کیا ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے اور ہر طرف شور و غوغا ہے۔ امام نے عجیب جملہ فرمایا مجھے ادھر کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا تھا۔ یہ ایک جملہ تھا کہ جس نے انسان کو منقلب کر کے رکھ دیا، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ بھائی وہ آگ کیا ہے، یہ آگ کیا ہے۔ مال کا امتحان، کہ بھائی گھر جلا، مال کا امتحان۔ امام نے اپنی نماز کو، عبادت کو، تسلسل کو نہیں توڑا۔ دوسرا مقام ہے جان کا امتحان، کس انداز سے، وہ بھی مصلح کے اوپر۔ جائیے تاریخوں میں دیکھیے، علامہ باقر مجلسی نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا، امام مصلح عبادت کے اوپر ہیں اور عین مصلح کے پاس سے زمین پھاڑ کر 10 سروں والا اژدہا نکل گیا، اور 10 سر ہیں، آنکھیں شرر بار ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے تیز دانت ہیں، پھن پھیلائے ہوئے سجدگاہ کے اوپر کھڑا ہے، کبھی ادھر کا رخ کر رہا ہے، کبھی ادھر کا رخ کر رہا ہے۔ کسی طرح امام کی نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، نماز عبادت ان کی خراب ہو جائے۔ یہ کون تھا؟ سب نے لکھا یہ شیطان ملعون اژدہا کی شکل میں آیا تھا، کسی طرح امام کی نماز خراب کرا۔ اور آنے کے بعد جب دیکھا امام ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، عزیزان من، جوانان عزیز غور کیجئے گا، اس نے امام کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ روایات میں ہے زہر برنا شروع کیا۔ امام نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، اور امام بدستور اسی طرح جاری و ساری ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام نے ایک تماچا مار کر کہا نکل جا ملعون، فوراً ایک ندا گونجی، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ اور عزیزان محترم، یہ آپ کے ذہن میں ہے، امام علیہ السلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔
سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آدم اور عالم میں کسی شخصیت کا نام زین العابدین سید الساجدین نہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی سنتے چلیں، زین العابدین رسول اکرم نے ارشاد فرمایا محشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک، ختمی مرتبت سے لے کر قیامت تک تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، ہر ایک نیک احباب سب موجود ہوں گے۔ اس وقت ایک ندا گونجے گی، این زین العابدین، فرماتے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی ابن حسین لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا سب کے درمیان سے باہر آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک روایت یہ کہ رسالت مآب نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ زین العابدین علی ابن الحسین ہے، اور دوسری روایت یہ کہ امام نے اژدہا کو تماچا مارا، شیطان کو مار کر بگایا تو حاتب غیبی نے ندا دی انت زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی، عابدین کی زینت تو ہی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تھوڑی دیر رکنا چاہوں گا۔ زین العابدین کو ڈرانے کے لیے اژدہا کی شکل میں آیا ہے، اور یہ عجیب روایت ہے، اس کو اگر پھیلائیں نا تو یہ بہت ہی طویل ہو جاتا ہے، لیکن میں پھیلاؤں گا نہیں۔ ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیا ہے اژدہا کی شکل میں، کسی اور شکل میں نہیں آیا، شیر کی شکل میں، درندے کی شکل میں نہیں، اژدہا کی شکل میں۔ کیوں آیا؟ اس لیے اس سے پہلے بھی یہ کسی معصوم کے پاس اژدہا کی شکل میں آیا تھا، جناب آدم کے پاس آیا تھا نا، اور جا کے روایات دیکھ لیجئے، تو وہاں پر جناب آدم کو ترک اولا کرنے پر اس نے مجبور کیا، سمجھا کہ شاید یہاں بھی کامیابی ہوگی، لیکن وہ آدم ہے، وہ آدم تھا، یہ زین العابدین ہے۔ اور عزیزان محترم، دوسرا یہ سانپ بن کر، اژدہا بن کر انہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ڈرے گا کیسے؟ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اور پھر یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے جھولے میں اژدہا کو چیرا۔ اس کی کیا مجال کہ امام کو ڈرائے؟ عزیزان محترم، بہرحال بات طویل ہے، مختصر کر کے اصل بات ذہن میں ڈالنا مقصود ہے۔ اژدہا کی شکل میں آیا، امام کو ڈرانا چاہا، امام کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہا، لیکن خلل پیدا نہیں ہوا۔ توجہ رکھیے گا، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اسی مصلی عبادت پر امام ہے، پھر ایک شور و غوغا ہوا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہ امام کا بیٹا امام محمد باقر کنویں میں گر گئے۔ اولاد کا امتحان، عزیزان محترم، اولاد کا امتحان۔ پھر شور و غوغا ہوا، ہر بندہ فریاد کر رہا، ماں فریاد کر رہی، مولا آپ کا بیٹا گر گیا ہے، لیکن مولا اپنی نماز کو بدستور جاری و ساری کی۔ ایک لحظے کے لیے بھی امام نے اپنے نماز میں زیر و زبر کے برابر بھی خشوع اور خضوع میں کمی نہیں ڈالے گی، بالکل اسی ترتیب سے جا رہے نماز پڑھا۔ امام نماز ختم کر بیٹھے، والدہ فریاد کرتی ہیں آپ کا بیٹا گر گیا، اور روایات میں یہ کہ کنواں اتنا گہرا تھا دیکھنے سے پانی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ سارے پریشان ہیں، سارے حیران ہیں، کوئی رسی بھی نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، بیٹا ہے زین العابدین کا، جس کا بیٹا ہے وہ بھی پریشان نہیں، جو بچہ گرا ہے وہ بھی فریاد نہیں کر رہا، اس کے بھی شور شرابے کی آواز، رونے کی آواز کنویں سے نہیں آ رہی، ادھر بھی خاموشی ہے ادھر بھی خاموشی ہے۔ ماں نے جب دیکھا نماز ختم ہو گئی اور امام کے پاس آ کر شکایت کیا، مولا آپ کا بیٹا گر گیا ہے کنویں میں، مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدھے آئے کنویں کے پاس۔ اب ذرا سر بلند کر کے اور ظرفوں کو بلند کرتے ہوئے اور اس جملے کو سنے اور سمجھے۔ عزیزان محترم، اختیار امام کیا ہے اور معیار امام کیا ہے، امام کی پہنچ کہاں تک ہے۔ ایک مرتبہ امام کنویں کے پاس آئے، کنویں میں موجود پانی کو مخاطب کر کے کہا، لا میری امانت کو مجھے واپس کر۔ جیسے یہ کہا، وہ پانی جو نظر نہیں آتا تھا
بلند ہوا، سطح زمین کے برابر آ، اور دیکھا امام نے اور دوسروں نے بھی دیکھا، وہ معصوم بچہ پانی کے اوپر پانی کے ساتھ کھیل رہا، اور مجال ہے کہ پانی ڈبو دے، مجال ہے کہ پانی ان کے کپڑوں کو تر کر دے۔ اسی طرح بچے کو اٹھایا، ماں کے حوالے کر دیا۔ بھائی کنویں میں کوئی گر جائے زندہ نہیں بچتا، تو یہ بھی گرے تھے، انہیں کنویں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو میں عرض کروں گا جناب یوسف بھی کنویں میں گرے تھے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان من، حضرت یوسف بھی کنویں میں گرے تھے۔ اگر کنویں نے یوسف کی جان نہیں لی تو فخر یوسف کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اور دوسری بات اس مقام پر عرض کر دوں، عزیزان محترم، ہمارا کسی سے کوئی تنازع نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ آپ جسے مرضی امام بنائیں، جسے مرضی رہبر بنائیں، جسے مرضی پیشوا بنائیں، لیکن بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا کہ یہ ڈوبنے والا امام ہے یا بچانے والا امام ہے۔ عزیزان من، امام محمد باقر بہت کم سن، اللہم صلی علی محمد والے، لا کر ماں کے حوالے کی۔ امام کی تینوں صورتحال سے عبادت وہی کے وہی ہے۔ عزیزان من، عبادت اللہ کو مطلوب وہی عبادت ہے جس میں اخلاص۔ قرآن کی آیت ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، وہ اللہ انک علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہ اللہ اسی نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کتنے افراد ہیں جو حسین عمل انجام دیتے۔ اسے حسن عمل چاہیے، بے شک آپ تھوڑے کریں لیکن عمل میں حسن ہونا ضروری ہے، اور حسن عمل اس وقت آئے گا جب عمل میں اخلاص ہو، قصد قربت ہو، تقرب اللہ ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بابت بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمائے ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ خدا رہا میرے بچوں غور کرنے سے بات پر، امیر المومنین بول رہے ہیں بھائی عبادت کر رہے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں کہ بھائی میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، اللہ جنت دے گا، جنت کے حصول کے لیے یہاں سے یہ سب کچھ جا رہا۔ اور پھر فرمایا یہ تاجروں کی عبادت ہے، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے، نہیں کروں گا تو سزا ملے گی، تو لہذا سزا سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ افراد ہیں ان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادت الاحرار، اور ایک افراد ایک قوم ایسی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بعنوان شکر الہی انجام دے رہے ہیں، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ مولا یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، آپ کی عبادت کیسی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اہلا فعبدتک۔ خدا بندہ نہ میں تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ علی کی نگاہ معرفت اتنی بلند ہے کہ علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ علی ہے کہ جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت انجام دیتے ہیں۔ آپ جائیے مفاتح الجنان میں جا کر دیکھ لیجیے، یہ 4-5 جملے موجود ہیں۔
امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، پروردگارا علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تجھ جیسے خالق کا بندہ۔ اللہ، علی کے عزت کے لیے، ہماری عزت کس میں ہوتی ہے بھئی؟ روپیہ ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، کوٹھی ہو، لیکن علی کہتے ہیں میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تجھ جیسے خالق کا بندہ ہے۔ اور پھر فخر دیکھیں امیر المومنین کا، وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّا، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تجھ جیسا خالق و مالک علی کا رب ہے۔ اب اس کے بعد کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ کہنے کی لیاقت اور صلاحیت صرف اور صرف علی کی ذات ہے، کسی اور ذات میں یہ صلاحیت نہیں۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ انت کما احب، پروردگارا تو ایسا خالق ہے، تو ایسا مالک ہے، تو ایسا رازق ہے، تو ایسا قہار ہے، تو ایسا جبار ہے، تو ایسا رحمان و رحیم ہے، تو ایسا کریم ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ اللہ، کیا لذت اس جملے میں، انت کما احب، یا اللہ تو ایسا رحمان ہے جو جیسا علی چاہتا تھا، تو ایسا رحیم ہے جیسا علی چاہتا تھا، بس علی ایسا ہی رحمان چاہتا تھا، علی ایسا ہی رب چاہتا تھا، بس علی ایسا ہی خالق چاہتا تھا، بس علی ایسا ہی خالق اکبر چاہتا تھا جیسا تو ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، یا اللہ اب علی کو بھی ویسا بنا جیسا تو چاہتا۔ میرے عزیزوں، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں آپ جا کر دیکھیں، جہاں عبادات دیکھیں گے اور جہاں پر اللہ کی پرستش دیکھیں گے، وحدانیت کو دیکھیں گے، تو اسی گھر نے سکھایا۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب خصوصاً ان دونوں شخصیات کو نا سامنے رکھ کر کو مطالعہ کریں، ایک علی ابن ابی طالب، ایک علی ابن الحسین۔ اس وقت ہمارے پاس دو عظیم ترین کتابیں، ایک ہے نہج البلاغہ، ایک ہے صحیفہ کاملہ۔ صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد، انجیل آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جس نے ہمیں سکھایا اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ یار توجہ کرنا آخری فرد تک، صحیفہ کاملہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے، نہج البلاغہ نے بتایا کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا۔ صحیفہ کاملہ اس کی طرف ذرا غور کیجئے گا کبھی، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیلی بات عرض کرتا، میں جلدی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیے، بھائی میں نے پہلے عرض کیا پڑھے لکھے احباب بیٹھے اسی انداز سے پیش کر رہا ہوں، دو چار بات۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی امام زین العابدین تو ساری زندگی روتے رہے ہیں اپنے باپ کو، انہوں نے فرائض امامت کو انجام ہی نہیں دیا، ساری زندگی عزاداری کرتے رہے۔ وہ خدا کے بندو سنو اور اس بات کو سمجھو، شاید ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالی جائے کہ وہ کہیں کہ جی وہ تو روتے رہے، فرائض امامت انجام نہیں دیا۔ اس دور میں بنی امیہ کا دور ایسا دور تھا، یزید کا دور، کہ لوگوں کے دل پتھر کی مانند سخت ہو چکے تھے، لوہے کے مانند سخت ہو چکے تھے، وہ لوگ بالکل ہی ختم ہو چکے تھے۔ اس بدبخت نے تو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا تھا، اس نے تو سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس عالم میں امام زین العابدین نے کمال کا کام یہ کیا، پہلے غم حسین کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موم کیا اور اس کے بعد بتایا اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول کا یہ فرمان ہے، اور اس انداز سے فرائض امامت انجام دیا۔ اگر نہیں یاد ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو جا کر دیکھیے گا، میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔
معصومین نے بہت کچھ پیش کیا ہے، لیکن جا کر دیکھ امام زین العابدین نے جو سمندر علم کا ہمیں عطا کیا ہے، شاید یہ آپ کو کہیں سے ملے۔ امام زین العابدین نے اللہ سے لے کر ایک چونٹی تک کے حقوق بیان کیے۔ رسالت الحقوق امام زین العابدین باقاعدہ کتاب ہے، جا کر دیکھیں، اس میں موجود ہے اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، اور اپنے ادارے کا حق ہے جس ادارے میں آپ رہتے ہیں، کچھ بھی ہے، ہر ایک کے حقوق مولا نے کھل کھل کر بیان کیا۔ رسالت الحقوق میں جا کر دیکھیں، ہر ایک چیز وضاحت کے ساتھ، کوئی چیز تشنہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پر امام نے گریہ کیا ہے وہاں حقوق بیان کیے۔ توجہ رکھیے گا میرے بچوں، آج کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس۔ جہاں پر امام نے گریہ کیا ہے، جہاں پر مسائل سنائے ہیں، سنے ہیں اور پڑھے ہیں، پڑھائے ہیں، گریہ کیا ہے، کروایا ہے، وہاں پر حقوق بیان کیے۔ اور جہاں پر حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر بتایا کہ اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو کس انداز سے فریاد کرنا ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، دعائیں کیسی کرنی ہے۔ اور جہاں یہ بتایا وہاں پر یہ بھی بتایا عبادت کرو تو کیسے کرو۔ اب یہ امام محمد باقر والی روایت میں دیکھیے، اس میں کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، کبھی غور کیجئے گا ان روایتوں میں۔ پہلی بات تو یہ، اس روایت میں یہ چیز ہمیں بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اگر تمہارے زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبتوں کے وقت اپنا تعلق اپنے رب سے مت توڑنا، بلکہ اسے بدستور جاری و ساری رکھنا۔ امام کے فرامین اور امام کی عبادات سے یہ چیز ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے یہ نہ کہو کہ اللہ کو میرا گھر ملا تھا، اللہ کو اور کچھ نظر نہیں آیا تو اللہ سے جناب ناراض ہو کر بیٹھے، ایسا نہیں۔ اپنا سلسلہ ادھر سے ہی بالکل قائم اور استوار رکھے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل۔ عزیزان من، بہت توجہ طلب بات، جہاں امام نے یہ سب کچھ بیان کیا وہاں پر امام نے اپنے اطراف میں رہنے والے ان لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے جو غریب لوگ تھے، یتیم تھے، بیوہ تھے، بے آسرا تھے۔ قسم بخدا، قسم اٹھانے کی عادت نہیں ہے، کبھی کبھار اٹھا لیتا تاکہ اس جملے میں یا اس روایت میں زیادہ تاکید ہو سکے۔ میں نے گناہ گار آنکھوں سے پڑھا، عزیزان محترم، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ امام تن و تنہا کربلا کے اتنے مسائل برداشت کرنے کے باوجود اور اس قدر مصیبت کے باوجود جب واپس آئے نا تب بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ بنی امیہ نے، آپ کو پتہ واقعہ ہرہ بھی آپ کے سامنے ہے، مدینے میں تاراجی جو مدینے میں کچھ ظلم ہوا، شب خون مارا گیا اور اس کے علاوہ بڑا کچھ ہوا، وہ سارے آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ عزیزان، اس کے باوجود میں نے پڑھا امام نے اپنی اس حیات طیبہ میں 100 غریب گھروں کی تن و تنہا کفالت کی۔ 100 گھروں کو خود راشن دیتے تھے اور کس انداز سے جاتے تھے، اپنے ہی پیٹھ پر لاد کر لے کر جاتے اور گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر دیتے۔ بلکہ میں نے پڑھا کتاب کے اندر کوئی بندہ نہیں جانتا تھا ہمیں دینے والا کون، کوئی بندہ، کوئی خاتون، کوئی بچہ، کوئی بھی نہیں جانتا تھا ہمیں یہ جو دے رہا ہے اس کا نام تھا، نام تک نہیں بتایا، چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوتا تھا، کسی نے پوچھا بھی ہوگا تو نہیں بتایا تاکہ کسی کو کوئی شرمندگی نہ ہو، امام کو دیتے تھے۔ میں نے پڑھا کتاب کے اندر امام کس انداز سے جانتے تھے، بچے، بوڑھے، جوان، جو غریب لوگ تھے، بیوائیں گھروں کے دروازے کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ امام کے آنے کا وقت جب ہوتا تو دور سے دیکھتے تو بچے خوشی سے ایک دم پھولے نہیں سماتے تھے اور کہتے دیکھو وہ گٹھری والا آ گیا۔ امام کا نام نہیں جانتے تھے، کہتے دیکھو وہ گٹھری والا آ گیا۔ اور امام آتے ان کے ضرورت کا سامان دیتے۔ ایمان سے بتائیے یہ اخلاص آج کس کے اندر ہے؟ آج ہم 10 روپیہ دیں، 20 روپیہ دیں، یار میرا نام لینا، یار میرا نام اوپر لکھ دینا، تصویریں کھنچواتے ہیں آج کل۔ عزیزان محترم،
ریاکاری، دکھاوے کا عمل انتہائی خطرناک ہے، یہ شرک کے قریب ہے۔ صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ اور جہاں امام نے یہ سب کچھ کیا، وہاں اپنے چاہنے والوں کی مدد اور نصرت اور ان کا حوصلہ بڑھایا بھی ہے، ان کے ساتھ بہت بہترین سلوک پر مولا نے انجام دیا۔ ایک بہت اہم روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، بلخ کا ایک مومن ہمیشہ امام کے پاس آتا تھا زیارت کرنے کے لیے، اور امام علیہ السلام کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا تھا۔ ایک بار جب واپس گیا حج کر کے، تو عورت نے، اس کی زوجہ نے کہا تو ہر سال لے کے جاتا ہے تحفے تحائف، لیکن وہاں سے کچھ ملتا نہیں، خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ علامہ باقر مجلس نے بھی لکھا ہے، اور صاحب دامت الساقبہ نے بھی لکھا ہے، اور بہت کافی ساری کتابوں میں ہے۔ کہا ایسی باتیں نہ کرو، ہمارے امام ہیں، حجت خدا ہیں، لہٰذا ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ خیر عورت کو خاموش کرا، دوسرے سال چلا گیا تحفے تحائف لے کر۔ حج کرنے کے بعد امام کو سلام کیا، امام کے پاس مجھے بہت مختصر کر کے پیش کرنا۔ امام کے پاس جب پہنچا، امام نے کہا بھائی غلاموں سے کہ بھائی دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھ گیا۔ کہا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کتنا خوش قسمت انسان تھا کہ جو کائنات کے امام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا۔ امام نے بٹھایا، کھانا کھا چکے، دیکھے کردار امام، ایسا مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائے غرور ہو جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے۔ امام کیا کس انداز سے پیش آتے ہیں؟ بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، بھائی آفتابہ لاؤ اور ساتھ تشت لے کر آؤ۔ کیا کرنا ہے؟ مہمان کے ہاتھ دلوانے۔ کہا تو میرا مہمان ہے، ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ دلواتا ہوں۔ ایسا کریم امام۔ اس نے کہا مولا میں آپ کا ارادت مند ہوں، ارادت مند ہمیشہ عقیدت مند ہوتا، اور میں مولا آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں، یہ اعزاز مجھے بخشے، میں یہ سعادت حاصل کروں تاکہ میں فخر کروں کہ میں وہ ہوں جس نے زین العابدین کے ہاتھ دلوائے تھے۔ خیر امام نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، آؤ آگے بڑھو۔ امام ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ پانی ڈال رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، نیچے تشت ہے، اب ہاتھ دھویا جا رہا ہے۔ ہاتھ دھوتے دھوتے جو پانی نیچے گرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھون۔ ہاتھ کا دھون نیچے گر رہا ہے۔ امام نے پوچھا بتا تشت میں کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا پانی نہیں بلکہ سرخ یاقوت ہے۔ ادھر امام کی زبان سے نکلا سرخ یاقوت، تو وہ پانی فوراً سرخ یاقوت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ صاحب امر کی زبان سے جو نکلا، اب اس کی مجال ہے۔ عزیزان من، یہاں پر رک کر ایک جملہ سنیں۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ صاحب امر ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر یہ ہے جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب امر ہے، ادھر ارادہ کرتے ادھر وجود حاضر ہو جاتا۔ اب پھر پانی ڈالا، کہا اب کیا ہے نیچے؟ کہا سرخ یاقوت اور پانی ہے۔ کہا سرخ یاقوت ہے اور زمرد سبز ہے۔ دیکھا واقعا سرخ یاقوت زمرد سبز۔ پھر کہا پانی ڈالا، پھر ڈالا، کہا اب کیا ہے؟ کہا سرخ یاقوت ہے، زمرد سبز اور پانی ہے۔ کہا زمرد سبز ہے، سرخ یاقوت ہے اور در ابیض ہے۔ دیکھا واقعا 3 رنگ کے جواہر موجود ہیں۔ بلخ سے جب چلا تھا اس وقت اس کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ تو تحفے لے کر جاتا ہے، وہاں سے کچھ آتا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اب ان 3 رنگ کے جواہر کو لے اور اپنی زوجہ کو دے دینا، ہمیں امید ہے پھر تم سے شکایت نہیں کرے گی۔ حیران ہوا، مولا وہ بلخ میں ہے، ہم مدینے میں ہیں، یہ اس نے میرے سامنے بات کی تھی اور میں جانتا تھا، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سن ہم صاحب امر ہیں،
امام ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں. جو چیز اللہ کے علم میں آ جائے وہ اللہ علم ہمیں عطا کر دیتا ہے. ہم علم ارادی کے مالک ہیں. اب اس نے وہ لیا، بیوی کو جا کر دیا. تو نے شکایت کیا تھا، امام نے دے دی. حیران ہو گئی، کہنے لگی اگلے سال میں بھی اس امام کی زیارت کے لیے جاؤں. آگے دونوں حج کیا مدینے کے جانب. راستے میں علامہ باقر مجلسی اور دیگر احباب نے لکھا کہ عورت کی طبیعت خراب ہو گئی. مکہ مدینہ کے درمیان میں عورت کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا یہ روتا دوتا آگے امام کے پاس. مولا غسل کفن دفن جنازے کے لیے میری بیوی فوت ہو گئی ہے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ گئی. سنیے گا عزیزان نوجوانان عزیز، اس امام کی کرم نوازی. امام نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی، بیچارہ پریشان ہے، کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا. امام نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد فرمایا جا تیری بیوی زندہ ہو گئی. وہ گیا، دیکھا واقعی بیوی زندہ. پوچھا کیسے زندہ ہو گئی؟ تو تو مر چکی تھی. کہا بے شک میں مر چکی تھی. میری روح لے کر فرشتہ ملک الموت لے کے جا رہا تھا. ایک جوان رعنا آ گیا، اس نے آ کر فرشتے سے کہا، ملک الموت سے کہا اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دے. میں نے اللہ سے درخواست کی ہے اور اللہ نے اس کی زندگی 30 سال بڑھا دیا. جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات آپ پیش کر رہا ہوں. مولا اسے زندہ کیوں کیا اور 30 سال اس کی عمر کیوں بڑھائی؟ کہا اس لیے یہ میری زائرہ تھی، یہ میری زائرہ تھی. عزیزان من، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی روایت ہے، روایت کی پوری ذمہ داری ہے. فرمایا اللہ نے امام حسین کو اس عظیم شہادت کے عوض 4 چیزیں عطا کی. یہ میرے پورے اشرے کا ایک موضوع ہے جو میں 2-4 منٹ میں آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں. کہا پورے شہادت کے عوض 4 چیزیں عطا کی. ابھی امام حسین کی شہادت کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین. امام حسین تو رسول سے ہیں، نہیں تو ٹھیک ہے سب جانتے ہیں. رسول حسین سے کیسے؟ اس کی بڑی توجیہات کی گئی ہے اور میں نے کتاب میں پڑھا. کتاب کا نام ہے عظمت حسین. اس میں یہ میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک توجیہ یہ ہے کہ امام حسین سے رسول کیوں ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی پھر سمجھ میں آنا ہے کہ امام حسین کی شہادت کتنی عظیم ہے. باقی باتیں ایک طرف. کہا مینا کے میدان میں جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد چھری چلانا چاہتے تھے. ایک مرتبہ ہاتھ میں غیبی کی ندا گونجی، اور کون ہے جو اسماعیل کو بچائے اور اپنی قربانی دے؟ تمام انبیاء و مرسلین ہر ارواح سے پہلے امام حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک. اور اس سے پہلے یہ بھی جملہ کہ بھائی اسماعیل کو یا اللہ کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے میرے حبیب نے آنا ہے. اگر اسماعیل ذبح ہو گیا دنیا کا یہیں سے اختتام ہو جائے گا. لہذا اسماعیل بچے گا تو میرا حبیب آئے گا. نسل اسماعیل میں میرے حبیب نے آنا ہے. تو کون ہے جو اسماعیل کو بچائے تاکہ میرا حبیب آئے اور اپنی قربانی پیش کرے؟ امام حسین نے کہا میں اپنی قربانی دوں گا. تو اللہ نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. توجہ رکھیے گا. اچھا اب یہ کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب اسی لیے اسماعیل بچے، مصطفیٰ بچے. رسالت مآب نے یہی کہا میں حسین سے ہوں، اس لیے حسین کی وجہ سے آج میں بھی بچا.
سمجھ میں آئے؟ کربلا میں جو امام حسین نے قربانی دی کتنی بڑی قربانی تھی، جس کے پس پردہ خود رسول کی جان بچی، جس کے پس پردہ خود توحید بچ رہا ہے، جس کے پس پردہ آج پڑھتے نہیں ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ عزیزان محترم زیادہ طویل میں نہ جاؤں، تفصیل میں نہ جاؤں، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اتنی بڑی شہادت، اس کے عوض اللہ نے امام حسین کو 4 چیزیں عطا کی۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں الامامت فی ذریتی، اللہ نے نسل امامت کو نسل حسین میں رکھا، یہ شہادت کے عوض مل رہا ہے۔ امامت کا نسل حسین میں رکھنا یہ عوض ہے شہادت حسین۔ یہ نسل امامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر کسی کو دے دیا جائے۔ 9 امام نسل حسین میں، اور امام حسن بھی تو تھے نا، لیکن ادھر نہیں ہے، امام حسین کی نسل میں نسل امامت کو رکھا۔ اچھا یار، میں طالب علم ہوں، میں ایک جملہ یہاں پر کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کریں گے۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی شہادت دینے کے بعد امام حسین کو اللہ نے یہ عظیم مرتبہ عطا کیا، 9 امام کو نسل حسین میں رکھ دیا۔ تو آؤ میرے ساتھ مل کر ایک سلام پیش کرو جناب ابو طالب کو، جس نے کوئی شہادت نہیں دی لیکن 12 کے 12 امام نسل ابو طالب میں ہے۔ محمد و آل محمد بلندر سرواز سلام پر جی محمد و آل محمد۔ کوئی شہادت پیش نہیں کی ہے لیکن 12 کے 12 امام نسل ابو طالب۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم جلدی جلدی گزرتے ہیں۔ پہلی چیز 4 چیزیں جو شہادت کے عوض ملا۔ نسل امامت کہاں ہے بھائی؟ نسل امام حسین میں۔ یہ کس کے عوض ملا ہے؟ شہادت کے عوض جو کربلا میں شہادت پیش کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ استجابت الدعاء تحت قبتی، دوسرا اللہ کی جانب ان سے عطا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ حسین کے ذریعے کے بعد جا کر دعا کرے، چاہے اپنا کرے چاہے بیگانہ کرے، اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اللہ شہادت کے عوض ملا۔ اور یہاں دیکھیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بھائی ہر لفظ قابل وضاحت اور تشریح ہے۔ میں نہ وضاحت کر رہا ہوں نہ تشریح کر رہا ہوں، چھوڑ کے آگے نکل رہا ہوں۔ تیسری چیز جو شہادت کے عوض اللہ نے عطا کیا، امام فرماتے ہیں کیا دی ہے؟ اللہ اکبر، عظیم المرتبت ہے۔ خدا کی قسم انسان سوچ کر عقل پریشان ہے۔ وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِي، مٹی کا کھانا حرام ہے، چاہے خانہ کعبہ کی ہو، چاہے نجف اشرف کی ہو، چاہے مدینہ کی ہو، چاہے بیت اللہ کی ہو، مٹی کا کھانا حرام ہے۔ لیکن عظمت حسین دیکھیے، جس مٹی میں خون حسین مل گیا، اللہ نے اس کی حرمت کو بھی تبدیل کر دیا، بلکہ اللہ نے اسے خاک شفا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام زین العابدین کا ہی فرمان ہے، اگر کوئی بندہ مٹی کھائے مر جائے، خودکشی کی اس نے، حرام کی موت مرا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ عزیزان محترم مٹی ایک مضر چیز ہے، نہیں کھا سکتے، ڈاکٹروں سے پوچھئے گا، یہ نقصان دیتا ہے انسان کو۔ اور پھر عزیزان محترم خون بذات خود نجس ہے، خون نجس ہے۔ جائیے نجاسات میں دیکھیے، اب ہماری قوم ہے یاد کرنے کو آ جائیں تو جناب علی سب کچھ یاد ہو جائے گا، لیکن نجاسات و مطہرات یاد نہیں ہونے، یاد نہیں ہونے تو مبتلات وضو یاد نہیں ہونے، یاد نہیں ہونے تو جناب علی یہ چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے وہ یاد نہیں ہونی۔ عزیزان محترم کی طرف توجہ فرمائیں۔ خون بذات خود نجس ہے۔ اگر ایک قلیل پانی کے بالٹی میں اگر خون کا قطرہ گر جائے، سارے کا سارا نجس۔ کر پانی جاری پانی کے حکم وہ الگ ہے۔
ایک کور کے مقدار میں دودھ ہی کیوں نہ پڑا ہو، اس میں خون کا قطرہ گر جائے، سب کے سب نجس۔ لیکن عجیب بات ہے، خون حسین جس مٹی میں گرا ہے اس مٹی کی حرمت بھی زائل ہو گئی، حرام تھا حلال بن گیا۔ اللہ اکبر، نجس ہے پاک و مقدس ہے۔ عزیزان من، بار عزیزان من توجہ رکھیے گا، زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِ، تیسری چیز یہی ہے کہ اللہ نے امام حسین کے تربت میں شفا کو رکھا، جس کو پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی۔ چوتھی چیز جو امام حسین کے شہادت کے عوض اللہ نے عطا کی اور انتہائی خوبصورت، مجھے بہت ہی یہ پسند ہے، یہ ساری روایتیں پسند ہیں اور یہ انتہائی پسند ہے مجھے، اور اسی میں ہماری نجات بھی مضمر ہے۔ وہ کیا؟ اچھا آپ میں سے کوئی احباب امام حسین کی زیارت کو گئے ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، تھوڑا سا ہاتھ بلند کریں۔ جو گئے ہیں کبھی بھی کربلا گئے ہوں، جو نہیں گئے ہیں دعا کریں خدا بند متعال ان کو، اور جو گئے ہیں ان کو بھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ زیارت مقامات مقدسہ خدا بند سب کو نصیب فرما۔ عظیم و ظالم محترم توجہ رکھیے گا، چوتھی چیز جو امام حسین کو شہادت کے عوض عطا ہوا، یہاں سے آپ چلیں امام حسین کی زیارت کرنے۔ بھائی اب تک میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے داد دو، اب اس جملے پہ میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے، اور اگر سمجھ میں ہے تو کنجوسی نہیں کرنی۔ آپ کنجوسوں کے ماننے والے نہیں ہو، آپ کریموں کے ماننے والے ہو، سمجھ میں ہے کنجوسی نہ کرنا۔ عزیزان محترم اب سنیے کہ وہ جملہ کیا ہے۔ چوتھی چیز جو امام حسین کو شہادت کے عوض عطا ہوا، آپ یہاں سے چلے ہیں زیارت کرنے کے لیے، 10 دن لگے، 20 دن لگے، 40 دن لگے، مہینہ لگ گیا، گئے ہیں واپس گھر آئے ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر فرماتے ہیں، وہ جتنے دن تمہیں زیارت امام حسین کر کے واپس آنے میں لگتے ہیں وہ سارے کے سارے دن اللہ تمہاری زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ اللہ وہ تجھے بونس کے طور پر عطا کرتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، خدا کی قسم، کہاں تک پڑھوں کہاں تک چھوڑوں، بس جلدی جلدی ایک آدھ روایت سن لیں اور زحمت تمام کر دوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد وآل۔ امام علیہ السلام نے ایسا بھی نہیں، ہاں یہ بھی سن لیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار امام نے شاید ڈر ڈر کی زندگی گزاری، جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کا، بس کربلا کے بعد ڈر اور خوف سے۔ ایسی بات نہیں ہے، کبھی موقع ملے نا انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یزید کے دربار میں 2 عظیم خطبے تھے، ایک جناب زینب کا خطبہ تھا، ایک امام سجاد کا خطبہ تھا۔ جناب زینب نے بتایا وہ یزید تو اور تیرا خاندان کون ہے، امام سجاد نے بتایا وہ یزید ہم اور ہمارا خاندان کون ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے قریب عرض کروں، لیکن وہ اپنے مقام پر۔ لیکن آئیے امام سید سجاد وہ عظیم المرتبہ شخصیت، اگرچہ نحیف کمزور لاغر ہیں، عبادت میں مصروف اور مشہور رہتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، آپ جا کر تاریخ میں دیکھیے گا۔ اچھا امام کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری ہے، اور 2 سال امیر المومنین کے ساتھ، 10 سال امام حسن کے ساتھ، 10 سال امام حسین کی امامت میں، اور سن 61 ہجری کے بعد سے لے کر 95 ہجری تک یعنی 35 سال تن و تنہا اور روتے ہوئے گزاری۔ اور اس عرصے میں آپ دیکھیں خدا کی قسم قیامت کر دیا تبلیغ کا، اور کیا کچھ بہایا ہے علم، اور کیا کچھ دیا ہے، آپ جا کر دیکھیے کہ تاریخوں میں آپ کو ملے گا۔ بار مختصر کلام، وقت کے بادشاہ بھی ان سے خوف زدہ تھے، حشام بن عبد الملک ملعون۔ بس بھئی آخری روایت، اس کے بعد 2 جملے مسائب کے، میرے خیال میں نے زیادہ آپ کا وقت لے لیا ہے، معاف کیجئے گا، پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ ایک دفعہ صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ یہ بدبخت آگے حج کے
اچھا یہ باتیں تاریخ ساز ہیں، ہمارے نہیں، اہل سنت کے علماء نے اس کو بڑے مد و شد کے ساتھ لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت کم بیان ہوتی ہے، میں یہ آج بیان کر رہا ہوں۔ میں نے بہت کم اپنے علماء سے بلکہ شاذ و نادر علماء سے میں نے یہ سنا ہے یہ روایت، لیکن میں نے پڑھا ہے اور کتابوں میں پیش کر رہا ہوں۔ حشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے آیا، امام بھی آ گیا، یہ طواف کعبہ کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا، بلکہ آگے بڑھا حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے، رش اور بھیڑ کی وجہ سے یہ بوسہ نہیں دے سکا، دور جا کر کرسی لگا کر بیٹھا رہا، حاجیوں کا آنا جانا دیکھتا رہا۔ اتنے میں دیکھا ایک نحیف کمزور لاغر جوان احرام پہننے ہوئے باوقار طریقے سے آ رہا ہے۔ امام کو آتا ہوا دیکھ کر حجاج کا سمندر جیسے جناب موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں شگاف ہوا، ایسے حجاج کا سمندر میں شگاف پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور امام آگے بڑھ رہے ہیں، کائی کی طرح پھٹ رہا ہے مجمع، اور امام آگے بڑھے اور حج اسود کو تسلی سے بوسا اور پھر باقی اعمال انجام دینے لگے۔ حشام کے پاس ایک شخص کھڑا تھا شامی، اس نے حشام سے پوچھا یہ بندہ ہے کون جس کا تمام حجاج نے اتنا احترام کیا؟ یہ جانتا تھا، اس کے باوجود کہ اگر بتا دوں کہ یہ زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا ہے، تو ان شامیوں کے دل میں ان کی عزت بڑھ جائے گی، میری کم ہو جائے گی، اسی ڈر سے کہہ دیا میں نہیں جانتا کون ہے، کہہ دیا میں نہیں جانتا میں یہ کون ہے۔ پاس یہ شاعر تھا فرزدق ابو الفراس، اس کے دل پہ جیسے چھریاں چل رہی، اس نے کہا حشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میں جانتا ہوں، میں بتاؤں یہ کون ہے؟ شامی نے کہا بتا کون ہے؟ اب یہاں پر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا 41 یا 80 شعر فی البدی کہہ دیے کہ حاذا الذی تعرف البدع فتعتہ، اور سمجھ سے تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ تو بڑے دور کی بات، اس کے قدموں کی آہٹ کو حرم بھی پہچانتا ہے، خانہ کعبہ بھی پہچانتا ہے، اور اگر پھر بھی نہیں جانتا تو سن یہ وہ ہے جو احمد مختار کا بیٹا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، اور سن اگر تو نہیں جانتا یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی لا نہیں کہا، اگر کہا ہے تو فقط تشہد میں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی اسے غصہ آ گیا، اس نے فرزدق کو گرفتار کیا، کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، فرزدق کے بھی قربان، کیا بات تھی اس بندے کی۔ اس نے فرزدق سے کہا اے ابو الفراس، جیسے اشعار علی بن حسین کی شان میں تو نے پڑھے ہیں، ہماری شان میں بھی پڑھ۔ اس نے کمال کا جملہ پڑھا، خدا کی قسم دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، کیا کہتا ہے؟ کہا شام کیا بات کرتا ہے تو اس طرح کی شعر کی بات کرتا ہے، میں اس سے اچھا لکھوں گا، سنیے گا، میں اس سے اچھا لکھوں گا۔ اچھا تو کب لکھے گا؟ صرف ایک شرط ہے۔ کہا کیسی شرط ہے؟ تو اس کے نانا کے جیسا نانا دکھا، اس کی ماں جیسی فاطمہ دکھا، میں لکھنے کو تیار۔ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ امام نے 12,000 درہم بیچے۔ اور میرے عزیزوں، اب ساری باتیں بے شک بھول جائیں، لیکن اس بات کو نہیں بھول جو میں کہہ رہا ہوں۔ امام نے 12,000 درہم دی، جاؤ یا ابو الفراس کو دے دو۔ اس نے ہماری شان میں اشعار پڑھی، اس کے لیے یہ ہماری طرف سے تحفہ ہدیہ۔ ابو الفراس کے پاس پہنچا، ابو الفراس نے فوراً اسے واپس بھیج دیا۔ کہا مولا میں نے آپ کی شان میں جو قصیدے پڑھے تھے وہ دنیا کے لیے نہیں۔ آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ کہا مولا میں نے یہ جو قصیدے پڑھے ہیں وہ میرے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پڑھے ہیں۔ میں نے یہ جو پڑھا ہے دنیا کے لیے نہیں،
کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ عزیزان محترم، ابو الفراش نے بھی ایک پیغام دیا، امام نے پیغام دیا، وہ اگر آل محمد کا ذکر کرنا ہے تو دنیا کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو، اجر دینے والا وہ ہے، تم طے نہ کرو، نہ کہو اتنے لاکھ دو، اتنے ہزار دو، بیچو نہیں ذکر کو۔ یہ ذکر بکنے والا نہیں ہے، یہ ذکر عظیم ترین ذکر ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم خریدار بنے تو بیچنے والے ہو گئے، خریدار نہ ہو تو بیچنے والا کہاں آئے گا؟ تو لہٰذا کوشش کریں عزاداری کو آسان بنائیں، تو لہٰذا یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عظیم ترین عبادت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ عزیزان محترم، ایک تذکر معاف کیجئے گا، تابوت سکینہ سنا آپ لوگوں نے؟ تابوت سکینہ قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل میں ایک تابوت سکینہ تھا، وہ پہاڑ کے اوپر نازل ہوا، لوگ نیچے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تابوت سکینہ کا واسطہ ہماری حاجات روا کر، دعائیں پوری ہو جاتی تھی۔ اور پھر گناہ بڑھ گئے، اب جس پہاڑ کی چوٹی پر تھا اس کے نیچے جا کے دعائیں کرنے لگ گئے، پھر دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اب گناہ پھر بڑھ گئے تو پہاڑ پر چڑھ کر تابوت سکینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنے لگ گئے، پھر دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ اور پھر گناہ اتنے بڑھ گئے کہ وہاں پر دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، پھر تابوت سکینہ کو پکڑ کر دعائیں کرنے لگ گئے اور پھر دعائیں قبول ہوتی تھی۔ گناہ بڑھ گیا تو اللہ نے تابوت سکینہ کو ہی اٹھا لیا۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری امام حسین تابوت سکینہ سے کروڑوں درجے عظیم ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں اور ہماری ان غلط کاریوں کی وجہ سے اللہ تابوت سکینہ کی طرح اس عزاداری کو اٹھا لے، پھر کیا کریں گے؟ ایک ہی بخشش کا سامان ہے۔ تو لہٰذا میں بزرگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ایکشن لینے کا وقت ہے، لہٰذا کوشش کریں ممبروں کو پاک کریں، ممبروں کو ایسے احباب کے حوالے کریں کہ جو لوگ بولیاں نہ لگاتے ہوں، جو لوگ للہ فی اللہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو۔ بس عزیزان محترم، بات ختم ہو گئی۔ فرزدق نے امام سے شکایت کی، مولا 1000 دینار یہ مجھے دیتا تھا، ہر سال میری آمدنی ہوتی تھی، اسی سے میرا گزر بسر ہوتا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے وہ 12,000 درہم بیچ کر کہا، ہمارے حق کی قسم تو نے اسے واپس نہیں کرنا، وہ بھی رکھوا دیا، اور پھر فرمایا 40,000 دینار بیچ کر کہ اس کے علاوہ تجھے ضرورت نہیں پڑے گی، 40 سال کا خرچہ ایک دم دے۔ بس میرے عزیز، بات ختم ہو۔ اگر حقیقی معنوں میں نا ہم اس گھرانے کے وفادار بن جائیں نہ وہ ہمیں دنیا میں خالی ہاتھ چھوڑتے ہیں، بے آسا چھوڑتے ہیں، نہ ہی آخرت میں بے آسا چھوڑیں۔ اور بس میرے عزیزو، آج اسی امام کا ذکر کر رہے ہیں جس امام سے زندگی میں پہلا مسئلہ ایسا پوچھا گیا جو کسی امام سے نہیں پوچھا۔ اور کیسا مسئلہ پوچھا؟ یار محسوس نہ کری، بات ہو سکتا ہے۔ پہلا زندگی کا مسئلہ، اور پوچھا بھی کس نے؟ جناب زینب نے پوچھا۔ اور پوچھا کس وقت پوچھا؟ شام غریبہ کو پوچھا۔ کب پوچھا؟ جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی۔ اور کس وقت پوچھا؟ جب سروں سے چادریں چھن چکی تھی۔ پوچھا جناب زینب نے، بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، بیٹا سجاد ایک مسئلہ بتا، کیا جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اجرکم علی اللہ کا پھپھی اماں خودکشی حرام ہے، باہر نکل جائیں۔ بیٹا سجاد سروں پہ چادریں کوئی نہیں ہے، خاک اٹھایا سروں پہ ڈالا، کا پھپھی اماں بالوں کا پردہ خاک سے کرے، چہرے کا پردہ بالوں سے کرے۔ اتنا مظلوم امام 35 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ علماء نے لکھا، میں نے بھی کتابوں میں پڑھا، اتنا روئے کہ آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا۔
عزاداروں اتنا مظلوم امام، جب کبھی پانی دیکھتے تب گریا کرتے، جب کبھی کھانا دیکھتے تب گریا کرتے، بازار سے گزرتے نا لوگ جانور چھپا لیتے تھے، کپڑا ڈال لیتے تھے، خصوصاً اگر کوئی جانور کی سی دیکھتے نا تو امام وہیں پہ غش کھا کے گر پڑتے۔ عزادار و مختصر کلام، ایک بار جناب منہال نے کہا مولا کب تک آپ روتے رہیں گے؟ منہال حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا، جبکہ جانتے تھے زندہ ہے، جانتے تھے ملے گا، اس کے باوجود اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ قرآن نے کہہ دیا وَبْيَضَّتْ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میرے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے بنی ہاشم کے 17 فخر یوسف ذبح کر دیے گئے۔ میں نہیں روؤں گا تو اور کون روئے گا؟ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ سر سے امامہ اتار کر فریاد کر کے کہا منہال انصاف نہیں کیا، اور شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ ماؤں بہنوں کا کھلا سر ہو، شرابی کا در اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بس آخری 2 جملے، امام سے منہال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ 3 جملے فرمائے الشام الشام۔ علماء کہتے ہیں 3 بار شام کہنے سے مراد یہ ہو، پہلی بار جب شام کہا اس سے مراد بازار شام ہو، دوسری بار جو شام کہا اس سے مراد دربار شام ہو، اور تیسری بار جب شام کہا اس سے مراد زندان شام۔ مولا کربلا کا نام نہیں لیتے؟ کہا منہال جب شام کی مصیبتیں آئی نا تو ہم کربلا بھول گئے۔ سادات و غیر سادات معاف کرنا، ایک قیامت کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں منہال شام کے بازار سے لے کر زندان تک کچھ مواقع ایسے آئے جسے سجاد بھول نہیں سکتا۔ پہلا موقع وہ موقع تھا جب 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، شراب کے دور چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ یزید ملعون نے شمر سے کہہ دیا شمر ان میں علی کی بیٹی زینب کو۔ دوسرا موقع میں وہ منظر نہیں بھول سکتا، شمر ملعون تخت میں بیٹھا تھا، 7ویں زانوں پر میرے بابا حسین کا سر تشت میں رکھا تھا، ملعون شراب پیتا تھا، بچی شراب تشت میں ڈال کر کہتا تھا حسین یہ وہی شراب ہے نا جسے تیرے نانا نے حرام قرار دیا تھا۔ منہال اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی، میرے بابا کے دندان مبارک پر مار کے کہتا تھا حسین یہ بدر کا بدلہ، یہ احد۔ عزاداروں تیسرا مقام، تیسرا منظر، کہا منہال سنو گے قیامت کا جملہ؟ جب ہم یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، رسی ایک تھی گلے 18 تھے۔ میری چھوٹی بہن سکینہ پھوپھی کے ساتھ کھڑی تھی، یکایک ایک شامی آیا، اس نے مبارکباد دی یزید کو، اور اس کے بعد اشارہ کر کے کہا یزید یہ چھوٹی بیٹی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اجرکم علی اللہ۔ سکینہ نے جب دیکھا، میری طرف دیکھا، میرا جگر پھٹ گیا، کہنے لگی بھائی سجاد اب یہ بھی زمانہ آئے گا کہ فاطمہ کی پوتیاں کنیزے میں۔ عزاداروں زیادہ زحمت نہ دوں، بس آخری جملے۔ آج 25 محرم ہے، 95 ہجری میں امام کو زہر مل گئی۔ امام ایک نرم بستر پر تھے،
امام نے فرمایا بیٹا باقر مجھے اس نرم بستر سے اٹھا کر خاک پہ رکھ دو۔ بابا ایسا کیوں؟ اس لیے میرا بابا جب شہید ہوا تھا خاک کربلا پہ تھا، میں اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھے اور گلے میں توق تھا، بغیر دفن کیے چلا گیا۔ عزاداروں مولا کو لٹا دیا، کہا باقر بیٹا میرے سرہانے آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کربلا میں تیری عمر کتنی تھی؟ بابا 3 برس میری عمر تھی۔ بیٹا باقر مجھے کربلا کے مصائب سنا۔ امام محمد باقر نے سنانے شروع کیے، بابا میں نے دیکھا شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، میں بھی رویا، بابا بھی روئے، مگر روح پرواز نہ کر گئی۔ میں نے کہا بابا میں نے دیکھا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر اس کے گلے پر سے شعبہ تیر لگا، بابا بھی روئے، میں بھی رویا۔ کہا بابا میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب دادا حسین زین سے ذوالجناح سے زمین پر گرے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، سینے پہ سوار ہوا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ بابا تڑپے، بہت روئے، لیکن بابا کی شہادت نہیں ہوئی۔ عزاداروں امام فرماتے سنو گے میرے بابا کی شہادت کن جملوں پر ہوئی؟ میں نے کہا بابا ایک بار وہ منظر بھی میں نے دیکھا، شام غریباں شمر ملعون ہاتھ میں نیزہ لے کر آیا، بغیر پردہ کرائے خیموں کے اندر آ گیا اور زینب ام کلثوم کے سروں سے چادروں کو چھینا۔ چادر کا نام آنا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔